آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خیبر پختونخوا کے علاقے نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے 3 سگے بھائیوں کی موت کے حوالے سے، اور یہ وقوعہ کیسے پیش آیا، وہ کہاں سے آئے تھے، اس کی تفصیل اور حقائق کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان ترونی۔ کیسر ترونی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے اندر مختلف واقعات، سوات کا واقعہ ہوا، منسرہ کا واقعہ اور کئی ایسے واقعات جو رپورٹ نہیں ہوتے، روزانہ کی بنیاد پر وہ کوشش کرتے ہیں جو رپورٹ ہو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی تفصیل رکھتے ہیں، اس کے حقائق، اس کا پس منظر۔ اور یہ جو واقعہ ہے نوشہرہ کے اندر، بیرون ملک سے 3 سگے بھائی اپنے دوسرے بھائی کی شادی پر آئے تھے پاکستان، اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کس نے کیا، وجوہات کیا تھی، یہ کیسر خان تنولی کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے مزید تفصیل حاصل کر لیتے ہیں، اس کے حقائق، اس کا پس منظر۔ کیسر تنولی، ذرا کیا کچھ تفصیل آپ کے پاس تھوڑا سا بتائیے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم ایسے واقعوں کی صرف مذمت کر کر کے تھک گئے ہیں، اور ہم مذمت کر کے ہمیں خود بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے، ہم کچھ مرہم نہیں رکھ پاتے ان لوگوں کے زخموں پر جنہوں نے دکھ جھیلا ہوتا ہے۔ جی، یہ 3 نہیں 4 بھائی ہیں۔ یہ 4 بھائی اٹلی کے اندر مقیم تھے، اور ان کی فیملی اٹلی کے اندر مقیم ہے۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ، ان کو کوئی لنگس کا پرابلم ہے، کوئی سانس کا مسئلہ ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اٹلی کے اندر ہی ہیں، پاکستان نہیں آئی۔ اور یہ 4 بھائی پاکستان آئے۔ انہوں نے ایک کزن کی شادی میں انہوں نے شرکت بھی کرنی تھی، اور پھر انہوں نے ظاہری بات ہے جب یہاں پاکستان ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے۔ ان کے اچھا، یہ بھائی کی شادی نہیں تھی ان کی اپنی؟ یہ 4 بھائی ہیں، اور چاروں اٹلی میں سیٹلڈ ہیں، اور یہ وہیں پر ہیں، وہاں پہ نیشنل ہیں۔ تو اب یہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا جی کہ فیملی کے ساتھ ملنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، اور ہم اتنے دور ہیں دیار غیر میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ پردیس میں ہوتے ہیں تو ان کو اپنوں کے ساتھ محبت اور اپنی مٹی کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ دوری ان کو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا، انہوں نے بڑی مشکل وقت گزارا، اور اس کے بعد وہاں پر آپ کو پتہ ہے کسی غیر ملک میں جا کے سیٹل ہونے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن بنا سکیں۔ انہوں نے ویسی ہی محنت کی، انہوں نے انتھک محنت کی، انہوں نے محنت مشقت کر کے اپنا ایک مقام اور ایک اپنا نام بنایا، اور کچھ پیسے بنائے جو کہ اپنے رشتہ داروں کو کبھی بھی یہ نہیں بھولتے تھے، ان کی مدد بھی کرتے تھے، سارے معاملات بھی کرتے تھے۔ لیکن ایک حسد ہوتا ہے نا، یاد رکھیں، اس کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بارہا ذکر ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ حاسدین جو ہیں نا، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اور حاسد جو ہیں وہ آپ کے قریبی ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ہوتے ہیں، جو آپ کی جو ہے نا خوشیوں کو برداشت نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہوا کہ جب یہ پاکستان آئے، ان کے دل تو صاف تھے، یہ تو نیک نیت تھے، یہ تو ویسے بھی اپنے خاندان کے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے چچا کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر ان کو سب کو اکٹھا کریں گے، کچھ سامان، کچھ فروٹ اور کچھ کھانا بنوایا۔ کھانا ایسا بنوایا کہ ہم سارے بیٹھ کے دعوت اڑائیں گے، بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، اور وہاں پر جا کے ان کو تکلیف نہیں ڈالیں گے کہ وہ ہمارے لیے دعوت کا اہتمام کریں یا ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں ارینج کریں جو شاید وہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں۔ ہم سب کچھ ساتھ لے کے جائیں گے، ان کو ساتھ بٹھا کے کھلائیں گے۔ اس نیت اور سوچ کے ساتھ بڑھے آگے گئے، سب کچھ کیا۔ اور لیکن جب میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ حاسدین اور چیزیں برداشت نہ ہونا، باہر ایک عام چلتے شخص کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل باہر جو ایک عام آدمی جا رہا ہے وہ صدیق اورنگزیب کے ساتھ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ صدیق اورنگزیب تھرڈ پارٹ میں گاڑی میں ویل ڈریسڈ ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، وہ خرچے کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ ایک عام آدمی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کس جگہ پہ ہے؟ جب آپ کا قریبی رشتہ دار وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہو اور وہ خود ان چیزوں سے دور ہو، وہ خود یہ چیزیں نہ کر پا رہا ہو، تو اس کے اندر ایک آگ، ایک جو ہے نا وہ خباثت اور وہ ایک غلاظت جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے کہ یار اس کے پاس یہ سب کچھ کیوں ہے، میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے۔ تو یہ عام آدمی کو کبھی بھی یاد رکھیں ناظرین، یہ عام آدمی کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ پرابلم ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے اپنوں کو ہوتا ہے، جو آپ سے بہت قریبی ہوتے ہیں، جو آپ کے بلڈ ریلیشن میں ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اڑنا بچھونا اور جو آپ کے ہر طرح کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، وہ ان کو آپ کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کے چچا کے جو بیٹے تھے وہ اس حسد کا شکار ہو گئے، وہ اس جو ہے نا کہہ لیں کہ آپ کمتری کا شکار ہو گئے
کہ جی ان کے پاس یہ سب کچھ ہے، مال و دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، ساری عیاشیاں بھی ہیں، بیرون ملک سیٹل بھی ہیں، تو ہم لوگ جو ہے نا کمزور ہیں۔ پھر زمین کے ان کے آپس میں کوئی تنازع تھے، زمین کا کوئی لین دین کا معاملہ تھا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے زمین، ظاہری بات ہے ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہم نے زمین کو کیا کرنا ہے، لیکن زمین ظاہری بات ہے چچا کے بیٹوں کو جو یہاں پر تھے ان کو تو چاہیے تھی، ان کو تو اس زمین سے عشق تھا، اس زمین سے انہوں نے فائدے اٹھانے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، فائدے اٹھانے، ان کے پاس باقی کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے پلان کر کے ان تین بھائیوں کو قتل کر دیا، اپنے سگے رشتہ داروں بلڈ ریلیشن کے اندر جو تھے 3 بھائی مار دیے، ایک ماں کے 3 بیٹے مار دیے۔ کتنا افسوسناک اور دل دہلا 4 بھائیوں میں سے 3 مارے جائیں بیک وقت، تو آپ سوچیں کہ اس گھر پہ اس ماں پہ کیا کوحرام مچے گا، اور صرف وجہ حسد، اور صرف وجہ جو ہے ان کے پاس مال و دولت کو ہونا، لیکن انہوں نے کس سختی کے ساتھ، کس محنت کے ساتھ وہ مال و دولت بنائے، اپنا مقام بنایا، اس کے اوپر آپ نے کبھی توجہ نہیں دی، اس کے اوپر آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو یہ ہر گھر کا واقعہ یاد رکھیں، یہاں پر اس وقت آج کل کے دور کے اندر ہر گھر میں جو ہے نا، ہر فیملی میں، رشتہ داری میں ایسے حاسدین موجود ہیں جو کسی کو پھلتا پھولتا بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ جو ہے نا درون خانہ مختلف سازشوں کر کے، مختلف پلانز بنا کے ان کو نقصان پہنچانے کی در پر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے، ایک 2 جملوں کے اندر ساری بات ہے کہ محنت کریں، یاد رکھیں، محنت کریں، محنت سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، مت دوسروں کو دیکھ کے تکلیف میں مبتلا ہوں کہ اس کے پاس اتنا سب کچھ کہاں سے آ گیا، اس نے اتنا سب کچھ کیسے کر لیا۔ اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے آئیں، اور جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس کے اوپر صبر اور شکر کریں، تب آپ کی زندگی جو ہے نا یاد رکھیں وہ بنے گی، اور آخرت بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ جنہوں نے 3 بھائیوں کا قتل کیا وہ تو نہ دنیا کے رہے نہ وہ آخرت کے رہے، اللہ پاک نے تو ایک انسان کے قتل کو جو ہے نا پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے، تو آپ نے ایک گھر کے 3 بھائی جو کہ آپ کے خون کے رشتہ دار تھے، ان کو منو مٹی تلے ڈال دیا۔ اس ماں پہ کیا گزرے گی، وہ ماں کیسے زندہ رہے گی جس کے بچوں نے ساری زندگی محنت مشقت کر کے اپنا آپ بنایا تھا، جس نے اپنا سب کچھ جو ہے، وہ ظاہری بات ہے ماں کے لیے تو بچے سب کچھ ہوتے ہیں نا، تو اب وہ بچے نہیں رہے، ان میں سے ایک رہا، تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ ہم کیا رب کو منہ دکھائیں گے کہ ہم کس دھرتی پہ رہتے ہیں، ہم کس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کس طرح کی غلاظت میں رہتے ہیں کہ ہم کسی کی اچھائی نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کی محنت میں ترقی کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کے حسد میں حد تک شکار ہو جاتے ہیں تو اس کی جان لے لیتے ہیں۔ تو یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے بھی ہیں، رپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مذمت کے علاوہ، ہمیں صرف افسوس کرنے کے علاوہ ہم لوگ مرہم ان کے زخموں پر نہیں رکھ سکتے۔ یہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل جی، بڑا افسوسناک اور دل دہلا دینے والا جی واقعہ ہے، اور اس واقعے کے حوالے سے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اپنے خون اپنوں کے قاتل نکلے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ عواموں تک پہنچ سکے، اعلیٰ حکام تک پہنچ سکے، ان کو سخت سے سخت سزا ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تلوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔